ڈاکٹر خالد مبین ہیں اور آج ہم تلخیص نگاری جو ہے اس کی طرف توجہ دیں گے کہ تلخیص نگاری ہوتی کیا ہے۔ بیٹا، تلخیص نگاری، پریسی رائٹنگ، پریسائز کرنا، عبارت کو مختصر کرنا، یہ ہمارا موضوع ہے اور یہ او لیول میں بھی ہے، فرسٹ ایئر میں بھی ہے، پی ایم ایس میں بھی ہے۔ یعنی اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے تلخیص نگاری کو حصہ بنایا گیا ہے مختلف امتحانات کا۔ تو آج اس لیکچر میں تلخیص نگاری کے بارے میں جو آپ کو مواد میسر آئے گا، اس مواد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ روزانہ کی بنیاد پر کچھ مشق کریں، کچھ عبارتوں کی۔ فرسٹ ایئر کے طالب علم تو پاس کے پرچے دیکھیں اور پی ایم ایس والے جو اخبارات کے ایڈیٹوریل ہوتے ہیں اردو کے، ان کی تلخیص کرنے کی کوشش کریں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ تلخیص نگاری، پریسی رائٹنگ، پریسائز کرنا، یہ اصل میں دی گئی عبارت کو ایک تہائی مختصر کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی ایگزام میں ہو، مثلا فرض کیجئے اگر 3 عبارتیں ہیں تو اس کو ایک عبارت میں، 3 اقتباس ہیں تو ایک اقتباس میں، 90 الفاظ ہیں تو 3 پر تقسیم کریں 30 الفاظ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مختلف لوگ جب عبارتیں لکھتے ہیں، جب نثر لکھتے ہیں، تو اس میں نثر میں سے بہت سے الفاظ کی توضیحات یا تشریحات یا اپنے علمی کیلیبر کو اظہار کرنے کے لیے مترادفات لے کر آتے ہیں۔ تو مترادفات، توضیحات، تشریحات کو کم کر کے اصل مدعا، مقصد یا یوں سمجھیے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے اور اصل بات تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کی تاریخ اور اس کی وضاحت سے پہلے میں اس کی کچھ اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں فی زمانہ تلخیص نگاری ایک آرٹ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کتابیں دیکھیے، کتنی طویل کتابیں ہوتی ہیں، یا دفتروں میں خطوط آتے ہیں، یا ہم مختلف چیزوں کو جب تفصیل سے پڑھتے ہیں، اگر اس کا اعادہ کرنے چاہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو وقت کو بچانے کے لیے ہم اس کتاب کے ہر پیراگراف کے آگے اس کا حاصل عنوان لکھتے جائیں یا چند لائنیں لکھتے جائیں۔ طویل کتابیں بہت جلدی پھر ہمیں سمجھ آئیں گی۔ عموماً طالب علم کلاس میں جو لیکچر نوٹ کرتے ہیں وہ بھی تلخیص ہے۔ ٹیچر کوئی 7-8 صفحے پڑھا دیتا ہے ایک 40 منٹ میں، تو طالب علم اس کو 1-1.5 صفحے میں نوٹ کرتے ہیں، یہ بھی تلخیص ہے۔ پھر کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی فلم دیکھی، تو آپ اس کی پوری کہانی تو نہیں سناتے، اس کی تلخیص سناتے ہو۔ ویسے بھی یہ 3 گنا عبارت کو مختصر کرنا جو ہے، یہ اس سے انسان کی ایسی مشق ہو جاتی ہے کہ انسان بڑی بڑی کتابیں، دفتر کی فائلیں اور دیگر چیزوں کو تفصیلاً پڑھنے کی بجائے سرسری نظر دیکھ کر بھی اس کی تلخیص تک جا پہنچتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں تلخیص کی تعریف بنیادی طور پر اگر بنائی جائے تو وہ یہ ہے: دی گئی عبارت کو ایک تہائی مختصر اور عبارت کی ترتیب کے مطابق آسان زبان میں لکھنا تلخیص یا خلاصہ نگاری کہلاتا ہے۔ یعنی پریسی رائٹنگ یہ ہے کہ کوئی بھی عبارت دی گئی ہو، وہ 3 پیراگراف میں ہو، مکالمہ ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی شکل اس کی ہو، اس کو آپ نے 1/3 کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ چاہیں تو لائنیں گن سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ایک لائن کے الفاظ گن لیں اور بقیہ لائنوں کو ضرب دے لیجیے۔ فرض کیجیے 9 لائنیں ہیں، ایک لائن میں 10 لفظ ہے تو 90 ہو گئے۔ ان کو 3 پر تقسیم کرنے تو آپ 90 کا جواب 30 آئے گا۔ تو آئیے ہم نے تلخیص نگاری کے لیے ہدایات۔ سب سے پہلے تو عبارت کو پوری توجہ سے 2-3 دفعہ پڑھیں، اس کا مفہوم یا اہم نکات واضح ہو جائیں، اور اہم نکات نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ تلخیص کرتے ہوئے کئی طریقے ہیں جو آپ کو مناسب لگے، 3 جملوں کا ایک جملہ بنا لو،
یا 3-4 جملوں کو ملا کر اس کا ایک جملہ بنا لو. اصل میں آپ نے عبارت پڑھنے کے بعد اس میں ایسے الفاظ دیکھنے ہیں جن کا جواب مرکب الفاظ کی صورت میں آپ تک پہنچ سکتا ہے. یعنی وہ الفاظ جن کو آپ دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ ان کے تو مرکب الفاظ موجود ہیں. مثلا اگر عبارت میں تصویر بنانے والے کا ذکر ہے تو مصور اس کا لفظ ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ذکر کیا گیا ہو تو نقل مکانی لکھ سکتے ہیں. اچھا، بہت زیادہ عمر رکھنے والا شخص عمر رسیدہ کہلاتا ہے. یعنی مرکب الفاظ، ایسے الفاظ جو 3-3 4-4 5-5 لفظوں کا متبادل ہو، ان کو آپ اس میں جو ہے وہ اپنی عبارت میں شامل کیجیے. یہ مشق سے ہوتا ہے. چند ایک الفاظ اگر آپ نے نوٹ کرنے ہیں تو نوٹ کر لیجئے. دیکھیں نا، خدا رسیدہ ایک مرکب لفظ ہے. یہ کس کا ہے؟ ترجمہ کہہ لیجیے مرکب لفظ. پہنچا ہوا بزرگ یا بڑا اہم، بڑا سچا نیک بزرگ خدا رسیدہ کہتے ہیں. اچھا، جیسے بہت سے مرکب اسم ہیں. جوتے بنانے والے کو موچی کہتے ہیں، جس پر ظلم ہوا ہو اسے مظلوم کہتے ہیں، جسے قتل کیا گیا ہو مقتول کہتے ہیں. یہ مرکب الفاظ ہیں، یہ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اور آپ کی عبارت میں بھی آپ کو اشارے کر رہے ہوں گے. عبارت میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیے نا، مہمانوں کو اٹھانے کی جگہ ہم مہمان خانہ کہتے ہیں، مردوں کو دفنانے کی جگہ کو قبرستان کہتے ہیں، یا وہ جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے مسجد یا عبادت گاہ، یہ مرکب لفظ ہے. تو مرکب الفاظ ڈھونڈنے میں ہی آپ کی آتی ہے. ہم آگے جا کے مشق کریں گے. اہم نکات نوٹ کرنے کے بعد اہم نکات کا اصل عبارت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں کوئی اہم بات اس میں رہ تو نہیں گئی. اگر رہ گئی ہو تو اسے دوبارہ اس کے نکات کو شامل کیجئے اور اپنے اہم نکات اور متن کے مطابق سلسلی اس کی تلخیص کیجئے. تلخیص عبارت کا تقریباً نہیں بلکہ یقیناً ایک تہائی ہونی چاہیے، جس کو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. چاہیں تو آپ جملے گن لیں، چاہیں تو آپ الفاظ گن لیں، اور گھر میں بیٹھ کے آپ تلخیص میں رد و بدل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تلخیص کرنے کے بعد جب الفاظ زائد ہوں تو ان زائد الفاظ کو آپ جو ہے کم کرنے کے لیے دوبارہ تلخیص کر سکتے ہیں. یعنی تلخیص آپ جتنی بار مرضی چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس لیے تلخیص کی مشق 10-12 عبارتوں سے کم نہ کیجیے. یہی باتیں آپ کو جگہ جگہ میسر آ سکتی ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں عنوان لکھنے کے لیے کیا ہدایات ہیں. اگر پہلے تو عبارت کو پڑھیں سمجھیں. اچھا، اس کے لیے اب میں اس سے پہلے آپ کو چند ہدایات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا عبارت کو تب تک پڑھیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی. مشق کے لیے پھر اگر مرکب الفاظ ڈھونڈیے. مثلا فرض کیجئے وہ ایک نیک متقی پرہیزگار اور سچا آدمی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ متقی، سخی اور سچا انسان ہے، یا وہ متقی اور سچا ہے. طویل جملوں کو مختصر کیجئے. ٹھیک ہے، ندائیہ سوالیہ فکروں کی تلخیص سادہ انداز میں کیجئے. مکالماتی عبارت کو بیانیہ انداز میں مختصر کریں. اور عبارت کے میں اشعار، اقوال وغیرہ یہ کیوں تو وہ عبارت کی خوبصورتی کے لیے آتے ہیں، اس کا عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور عبارت کا انداز، عبارت کی جو ہے وہ زمانہ، اس کا بھی خیال رکھیے. زبان سادہ عام فہم استعمال کیجیے. اشتہارات، تشبیہات، توضیحات کو مختصر کیجیے. قواعد کی غلطیوں کا بھی خیال رکھیے. اب دیکھیے عنوان لکھنے کے لیے اگر طالب علم کے ذہن میں 2-3 عنوان آ رہے ہو تو متبادل عنوان کے طور پہ ان کو لکھا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات امتحان میں منع کر دیا جاتا ہے. اور جو عنوان موضوع لگے ممکن اس کے مطابق نمبر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو ایک عنوان لکھنے کو کہا جاتا ہے. انٹر میں تو متبادل عنوان کی اجازت ہے، ایک اوپر 2 نیچے. اور جب آپ عنوان لکھنے سے پہلے تلخیص کیجیے پھر عنوان لکھیے. عنوان عبارت کا مرکزی خیال ہونا چاہیے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کبھی کبھی عنوان شروع میں یا آخر میں دیا گیا ہوتا ہے، یعنی جملوں کے اندر اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پوری عبارت
جو کا مفہوم اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور مثلا یہاں عنوان مختصر ہو تو بہتر ہے، مثلا پاکستان بننے کا وقت کی جگہ قیام پاکستان لکھیں عنوان۔ غربت ترقی پذیر ممالک کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جگہ غربت اور ترقی پذیر ممالک لکھ سکتے ہیں۔ عنوان مختصر ہو، 2-3 لفظوں پر مشتمل ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے زیادہ ہو تو ضرب المثل بنا دے، جیسے تندرستی کے ہزاروں فائدے کے بجائے اب تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اور عنوان جس طرح نظم ہوتا ہے اسی طرح نظم کی طرح، نظم کا عنوان کی ورڈ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کوشش کیجئے کہ عبارت کا عنوان ایگزیکٹ ہو، مختصر ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، جتنا اچھا ہوگا۔ انٹر میں تو 2 نمبر ہیں، لیکن پی ایم ایس میں اس کے 3 نمبر ہیں، ٹھیک ہے، اور سندھ میں عنوان کے 5 نمبر ہیں، وہاں بھی یہ پریسی رائٹنگ آتی ہے۔ اب تلخیص کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تلخیص نگاری میں کمال کے لیے مشق بہت ضروری ہے، اس مقصد کے الفاظ کا ذخیرہ ہونا بھی ضروری ہے، مرکب الفاظ جو کہ مطالعے سے آ جاتا ہے۔ کچھ جملوں کی ممکنہ تلخیص بطور مثال پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو جو ہے، دیکھیے جو عبارت ہے وہ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے دیوار اینٹوں پر مشتمل ہوتی ہے تو اسی طرح اینٹیں اکٹھی کریں دیوار بنتی ہے، اس طرح جملے اکٹھے کریں عبارت بنتی ہے۔ اگر آپ 2-3 جملوں کی تلخیص کرنا سیکھیں گے تو پھر آپ بڑی تلخیص کرنے کے قابل ہوں گے۔ مثلا مثالیں دیکھیے، اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، غور کیجئے تو وہ بچپن میں یتیم ہو گیا۔ اب الفاظ گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، خبر 12 ہی سمجھ لیجیے، 4 جواب ہونا چاہیے اس کا۔ وہ یتیم ہو گیا تو یہ 4 الفاظ ہیں، یعنی تلخیص کی بھی تلخیص ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک آدھ لفظ زائد بھی ہو جائے تو پر قیامت نہیں آتی، 1-2 لفظ تو بچپن میں یتیم ہو گیا، یتیم ویسے بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن وضاحت کے لیے اگر آپ بچپن لگا دیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر تم میرے علم سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس کی تلخیص دیکھیے، میرے علم سے استفادہ تمہارے فائدے میں ہے، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو اس کی تلخیص بڑی آسان ہے۔ آپ دیکھیے تیسری عبارت، جو لوگ مال و دولت اور ذرائع رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ تو تلخیص یہ دیکھیے، جو لوگ مال و دولت اور ذرائع رکھتے ہیں تو کون ہے؟ امیر، امرا، صاحب ثروت۔ تو یہ جو اتنا لمبا جملہ ہے اس کے لیے مرکب لفظ ہے امرا یا امیر۔ تو آگے غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں اور یتیموں، یہ کون ہے؟ مستحقین ہے۔ تو مستحقین کی امداد امرا کا فرض ہے، امیروں کا فرض ہے۔ وہ کھیتوں کو پانی دے رہا ہے تو اس کی تلخیص کیا ہوگی؟ وہ آبپاشی کر رہا ہے۔ جیسے جملہ نمبر 5 ہے، شراب، افیون، چرس اور سگریٹ پینے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ غور کیجئے، شراب، افیون، چرس یہ منشیات کی قسمیں ہیں، سگریٹ منشیات میں شامل ہے، تو صحت کے لیے خراب ہے، مضر صحت ہے، ٹھیک ہے، منشیات مضر صحت ہے۔ پھر ہماری قوم کے پڑھے لکھے لوگ جو ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم قوم کی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو اسلام کے اصولوں کی سختی سے پاسداری کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر قوم کی بھلائی کے کام کرنا ممکن نہیں۔ غور کیجئے، ہماری قوم کے پڑھے لکھے لوگ، قومی ہمدردی کا جذبہ، تو قومی خدمت درد مندی کے ساتھ کیا چاہیے؟ اسلام کے اصولوں کی سختی سے پاسداری، ایمان کی پختگی بھی چاہتی ہے۔ تو اگلی عبارت دیکھتے ہیں کہ آپ تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، کیا تمہیں اپنے فیل ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ تمہیں ناکامی اور نامرادی کے تاریک جنگلوں میں لے جائے گا؟ دیکھیے، اگر غور کیجئے تو رائٹر یقین سے کہہ رہا ہے کہ غیر ذمہ دار شخص ناکام ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں الفاظ بھی پورے کرنے ہیں۔ کیسے؟ تم بہت بے پرواہ اور غیر ذمہ دار شخص ہو، خوب سمجھ لو تم ناکام ہو گئے، لہذا تمہاری ناکامی میں کوئی شک نہیں۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس میں مخاطب موجود ہے، ضمیر موجود ہے تم، تو اس لیے عبارت کا حصہ رہے گی، اگر نہ ہوتی تو پھر ہم نہ لکھتے تم بے پرواہ اور غیر ذمہ دار شخص ہو، خوب سمجھ لو تم ناکام ہو گئے۔
اور तुम्हारी नाकामी में कोई शक नहीं। बेमकसद जिंदगी बसर करना तो हैवानात का काम है। अगर आदमी भी सिर्फ इसलिए जिए कि जीना है और अपनी कुव्वतों का मसरफ बकाए नस्ल के सिवा कुछ ना समझे, तो आखिर इंसान में और दूसरे हैवानात में फ़र्क क्या होगा? देखिए ना, अब गौर कीजिए तो मौजू क्या है, इंसान और हैवान का फ़र्क, ठीक है। और वो क्या फ़र्क है, जवाब इसी में लिखा हुआ इबारत में। इंसान और हैवान के दरमियान फ़र्क ये है कि इंसान बामकसद ज़िंदगी बसर करता है और हैवान बेमकसद। अब इबारत नंबर 9 देखते हैं। अगर आपने मेरी तहरीर की गलत अल्फाज और मुहावरात नोट कर रखे हैं तो मेहरबानी करके या फरमा कर मुझे इनसे आगाह कीजिए। देखिए इसकी तलखीस, ये वैसे बराए करम यहाँ गलत है, लफ्ज़ बराए करम, या खैर इसको हमने बराहे करम कर लिया, मेहरबानी को अल्फाज और मुहावरात की गलतियों से मुझे आगाह कीजिए। इबारत नंबर 10 देखिए, यहाँ एक नुक्ता सुन लें। इबारत पर ना तो आप उसकी अच्छाई बयान करनी है ना बुराई बयान करनी है, सिर्फ उसके मकसद और मुद्दा को बयान करना। इबारत नंबर 10, हर शायर कम व बेश गिरदोपेश की अशिया, अकायद, ख्यालात और मकासद को हसीन व जमील बनाकर पेश करने की काबिलियत रखता है। तो सिंपल बात है, अगर आप गौर कीजिए, गिरदोपेश, अशिया, अकायद, ख्यालात क्या हैं? माहौल है इंसान का, शायर का। तो इसका जवाब जो है वो आपके सामने है। हर शायर अपने माहौल का बेहतरीन क्या होता है? मुसव्विर होता है। तो इस तरह अगर छोटी छोटी बातों की तलखीस की जाए तो यूँ देखते देखते बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि तलखीस निगारी की कुछ आपको समझ आएगी, लेकिन जब तक आप अमली मश्क नहीं करेंगे इसे समझने के काबिल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।